مہینے بعد اپنے دوست سے آپ ملیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا تعارف واپس سے کروانا پڑے. آپ اتنے بدل گئے ہوں اس وقت میں کہ آپ کو ری انٹروڈیوس کروانا پڑے کہ آئی ایم somebody new now, میں بدل چکا ہوں کیونکہ میں نے اپنے اوپر کام کیا, میں نے اپنے سول پہ کام کیا ہے, میں اپنی روح پہ کام کر رہا تھا. تو اس کو پہچاننے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہوگا کہ میرے 2 دن سیم نہیں ہے, میرا مومنٹ پچھلا اور اگلا مومنٹ سیم نہیں ہے. تو پھر تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ امام خمینی نے اپنے بیٹے سے آ کے خواب میں, جب بیٹے کے خواب میں آئے تو اس کے بیٹے نے بولا کہ آپ کا وقت کیسا گزر رہا ہے یہاں پر جس دنیا میں آپ چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ یاد رکھنا کہ تمہاری انگلی اس طرح ہلتی ہے نا, اس کا بھی تم کو یہاں پہ جواب دینا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈر جائیں, مقصد یہ کہ ہم الرٹ ہو جائیں کہ ہمارا یہ جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے یہاں پر. تو ہم جو بھی کریں, جو بھی سیکھیں, اس میں ایک کانسٹنٹ چینج آنا چاہیے ہمارے لیے. تو چینج کیسے آئے گا اگر ہم وہی چیزیں ریپیٹ کرتے رہیں گے اور اس میں ہم ایک بدلاؤ نہیں دیکھیں گے, ایک نئے نظریے سے نہیں دیکھیں گے, اپنے پرسپیکٹیوز کو چینج نہیں کریں گے. اسلام کے لیے ایک ٹیچر کہتے ہیں کہ اسلام از اے ٹیکنالوجی آف ٹرانسفارمیشن, اٹ شوڈ ٹرانسفارم یو. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ تو اس لیے اٹس اے ٹیکنالوجی آف ٹرانسفارمیشن, وی نیڈ ٹو چینج آور سیلوز کانسٹنٹلی. تو قرآن میں ہمارے انبیاؤں کے جو ہمیں قصے نظر آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت امپورٹنٹ تھیم ہے, اور وہ یہ تھیم ہے کہ کوئی میسنجر ایک قوم کے پاس آتا ہے میسج لے کر اور اس کو ریزسٹنس ملتا ہے. کیوں ریزسٹنس ملتا ہے؟ کیونکہ اب وہ لوگ اپنی پرانی عادتوں اور ہیبٹس میں اتنے فکسیٹ ہو گئے ہیں کہ ان میں بدلنے کی ہمت ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور جب کوئی ان کو آ کے توڑنا چاہتا ہے, ان کی پرانی روایات کو یا ان کے پرانے میتھڈس کو چینج کرنا چاہتا ہے یا اس کو کویسچن کرتا ہے, تو وہ اس کو ایک ریبل بولتے ہیں, اس کو پوئٹ بولتے ہیں. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کو بہت سی ایسی چیزیں کہی گئی کہ یہ ساحر ہیں, یہ میجیشین ہیں, یہ پوئٹ ہیں. یہاں تک کہ سب سے زیادہ ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ یوتھ کو بگاڑ دیں گے, ان کی نئی نئی باتیں یہ جو سنائیں گے یہ ہمارے یوتھ کو بگاڑ دیں گے. تو کہتے تھے کہ روئی ڈال کے ان کے قریب جائیے گا, ان کی آواز نہیں سنیے گا, یہ آپ کو بگاڑ دیں گے. تو یہ سارے وہ میسنجرز آئے. اسی طرح ہم اگر بی بی مریم علیہ السلام کا دیکھیں تو خداوند تعالیٰ ان کو اپنے حجرے میں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ جائیے ان کے ساتھ رکوع کریں جو رکوع کرتے ہیں, سورہ آل عمران میں. تو بی بی مریم ان لوگوں کے ساتھ جا کے رکوع کرتی ہیں جو مرد تھے, جو مسجد کے اندر تھے, جہاں کسی کا جانے کی پرمیشن نہیں تھی. لیکن خدا کے حکم سے بی بی مریم اکیلی وہاں جاتی ہے, اور وہاں جا کے جب عبادت کرتی ہیں تو ان لوگوں کو بہت برا لگا کہ آپ نے ہمارے پرانے سارے میتھڈس کے اگینسٹ یہ کام کیا ہے کہ آپ آ کے مردوں کے بیچ میں اس جگہ پہ اس مسجد میں قدس میں اندر آ گئی بغیر پوچھے, وداؤٹ پروٹوکال, اور آپ نے ایسا کیا. لیکن بی بی مریم کو جو خدا سے حکم تھا اس کا ان کو اتنا یقین تھا دل سے کہ انہوں نے تو اپنی حکم کی پیروی کی, اور ان کو وہاں پہ تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا. ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ ان کو پیٹا گیا اس باقاعدہ کیونکہ انہوں نے اس حکم کو انجام دیا. تو ہمارے جو میسنجرز ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بہت فیس کیا, اس ریزسٹنس کو بہت فیس کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی حضرت عیسیٰ جب آئے بی بی مریم کے توسل سے, جب انہوں نے شریعت پڑھانا شروع کی تو جوز نے بہت اس چیز کو ریزسٹ کیا. دے ور ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دس نیو تھنگ, اور وہ اس کو ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے کہ بھائی یہ ایسے کیسے آپ بات کر سکتے ہیں, ہمارے پرانے میتھڈس کے اگینسٹ کیسے جا سکتے ہیں. تو ہم جو بھی نبی دیکھے ہیں ان کی جو قوم ان کے سامنے جو ریزسٹ کرتی تھی, جو ان کا مذاق اڑاتی تھی, جو ان کو موک کرتی تھی, جس کے لیے قرآن میں بار بار لکھا گیا کہ آپ کو مجنون کا 11 دفعہ قرآن میں مجنون کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی جو جنون میں جو اپنا دماغ کھو چکے ہوں لوگوں نے, قوم کے لوگوں نے ہمارے اپنے نبی اور کئی انبیاء کو مجنون کہا کہ یہ مجنون ہو چکے ہیں, اپنا دماغی توازن نعوذ باللہ کھو چکے ہیں. کیوں؟ خدا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہنے دو, کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ تم ایک نئی چیز لے کر آئے ہو, تم ان کے پرانے سسٹمز کو چیلنج کر رہے ہو, تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی, تو وہ آپ کو نام کسیں گے, برا بلا بولیں گے. تو یہ ایک تھیم ہمیں کانسٹنٹلی قرآن میں نظر آ رہی ہے کہ ایک جب نیا میسنجر اپنا میسج لے کر آتا ہے تو اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
اب اس کا امام زین العابدین سے کیا تعلق ہے، اس کو میں آج کے ٹاپک میں کنیکٹ کروں گی، اور اس کے لیے یہ تھیم ہے ہماری کہ واٹ از دا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر فار بٹوین ٹروتھ اینڈ فالسہڈ، کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نیا میسج آتا ہے تو ہم اس کو کیسے ڈسٹنگوش کریں کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس وقت نہ تو صرف یہ کہ دنیا میں اتنے فرقے ہو چکے ہیں، بٹ یہ کہ انفارمیشن از کمپلیٹلی اوپن. اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی بات اگر ہمیں بلاسفیمس پہلے رکھتی تھی اور ہم اس کو چھپانے کی دبانے کی کوشش کرتے تھے تو اب وہ چھپ نہیں سکتی. اور آخری زمانے کے بارے میں یہ ایک روایت کہی گئی حدیثوں میں کہ آخری زمانے میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی. تو اگر آپ دیکھیں کہ کووڈ کے زمانے میں جتنی زوم کالز اس وقت ہم نے دیکھی اور جس طرح سے پوری دنیا کے علماء کی مجلسیں ہماری فنگر ٹپس پہ تھی، یہ وہ علم کے خزانے تھے جو زمین نے ہماری طرف کھول دیے. تو اب یہ خزانے کھل گئے، اب ہمارے پاس اتنی فری فلو انفارمیشن ہے. اب ہم بچوں کو روک نہیں سکتے کہ تم فلاں سوال مت پوچھو یا اس کا جواب نہیں ہے تو اب اس کو مت دیکھو، اب ہم روک نہیں سکتے. تو وہ کون سا فرقان ہے، وہ کون سا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے جس کے تھرو ہم اپنا وہ رستہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ کی ظہور میں. اور ہمیں سب سے زیادہ ڈر یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھی نہ بن سکیں. تو ان کے بارے میں کئی ایسی خوفناک ہمیں حدیثیں نظر آتی ہیں، جیسے 2-3 حدیثیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو علماء ان سے کہیں گے، اور یہ لفظ حدیثوں میں موجود ہے، یہ اپنا زہرا واپس چلے جائیں. مطلب کتنی خوفناک بات ہے کہ علماء ان سے کہیں گے کہ آپ واپس چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ دین لے کر آئیں گے تو اس کی تصویر اتنی مختلف ہوگی جو ہم نے سوچی بھی نہیں ہوگی. تو ہم بولیں گے کہ یہ تو بلاسفیمی ہے، یہ تو ہم قبول ہی نہیں کر سکتے، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ. پھر ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے کہ جب امام آئیں گے تو بی بی معصومہ قم کی جو روزہ ہے اس کے پیچھے جو ریور ہے، اٹ ول بی ریڈ ود دا بلڈ آف علماء بائی دا ہینڈز آف دی امام. تو ہم ایسی چیزیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ ڈسٹنگوشنگ آئے نہ رکھ سکیں، کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا، اور ہم پہچان نہ سکیں. اور واقعی میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام تو ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم وہ بصیرت نہیں رکھتے کہ ہم ان کو پہچان سکیں، ہم ان کو گیج کر سکیں کہ دس از دا ٹروتھ، دس از دا ریالٹی. تو ہم اگر قرآن کی سیکوینس دیکھیں، the surahs in the Quran, if we see, then we see that there is Surah Noor and then there is Surah Furqan in that sequence. تو نظر کے لیے، ڈسٹنگوشنگ پاور کے لیے ہمیں لائٹ بھی چاہیے اور ہمیں ویژن بھی چاہیے. تو ملا صدر الدین شیرازی جو ہمارے بہت بڑے عارف اور عالم ہیں، وہ اپنی کتاب جس میں انہوں نے تفسیر کی ہے دا لائٹ ورس آف دا قرآن، سورہ نور کی اس آیت کی، اس میں انہوں نے ڈسٹنگوشنگ فیکٹرز بتائے، اور انہوں نے کہا کہ نظر کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کو آنکھوں کی بھی ضرورت ہے اور باہر روشنی کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوگی تو آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک، تو اس لیے اگر میرے پاس آنکھ ہے اور باہر روشنی نہیں، اندھیرا ہے، تو بھی میں نہیں دیکھ سکتی. اور اگر میرے پاس آنکھ نہیں ہے اور باہر روشنی ہے تو بھی میں نہیں دیکھ سکتی. تو دونوں کا ہونا ضروری ہے. تو جب وہ لائٹ اپون لائٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ 2 قسم کی روشنیاں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان سچ کو پہچان سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 2 روشنیاں کون سی ہیں؟ وہ کہتی ہیں ایک وہ میسنجر، وہ آپ کا اندرونی کمپس سسٹم ہے، ٹریکنگ سسٹم ہے جو خدا نے آپ کے اندر ڈالا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں انر پروفٹ ہے. اور ایک وہ ہے جو باہر ہے، جو باہر قرآن، جو واکنگ ٹاکنگ قرآن، یعنی ہماری بک آف قرآن اینڈ دا میسنجرز اینڈ امامس. دیز آر آن دا آؤٹ سائڈ، دے آر دا ایکسٹرنل فارمز آف گائیڈنس فار اس. But then there is an internal system of guidance as well, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ہوتا ہے. جب وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ایک انر کمپس ہے جو خدا نے ہمارے اندر ڈالا ہے، جس کو ہم اپنا قلب کہتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سارے لفظ آئے، لیکن وہ انسان کا کنیکٹنگ ڈیوائس ہے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. وہ ڈیوائس ہے قلب، جس کی آواز سے، جس کے اندر وہ ہمیں وہ آواز ملتی ہے جو خدا کی آواز ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکس کی گئی، لائک اے چپ دیٹ از فکسڈ انٹو اس.
جب تک یہ دونوں چیزیں الائن نہیں ہوں گی, آؤٹر اینڈ انر ویژن کمپلیٹ نہیں ہوگی. تو اگر قلب ہماری آنکھ ہے تو باہر جو قرآن ہے, جو رسول ہے, جو نبی ہے, وہ ہماری روشنی ہے. ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اب بہت سی دفعہ ہم یہ سنتے ہیں کہ نہیں آپ کسی اور پہ ریلائی کر لیں اپنی انفارمیشن کے لیے, بٹ وہاں پہ ڈینجر یہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہمارے ارد گرد ہیں وہ امپرفیکٹ ہیں, جو انفارمیشن ہے وہ فلاڈ ہے, ہسٹوریکل اکاؤنٹس آر فالٹی. تو انسان کو اس صراط مستقیم, اس پتلے رستے سے گزرنے کے لیے بہت چوکنا رہنا ہوگا, بہت الرٹ رہنا ہوگا کہ کیا ہماری دونوں ویژنز الائنڈ ہیں یا نہیں ہیں. اس کی ایگزامپل بہت سمپل سی کہ بچے کہتے ہیں, ہمارے کویشچنز جو بہت آتے رہتے ہیں ان میں سے ایک کہ آئسس نے بھی تو اسلام کو پوری طرح فالو کیا, انہوں نے سارے ریچولس فالو کیے, نماز بھی کری, انہوں نے روزہ بھی رکھا, انہوں نے حفظ بھی کیا, قرآن کا احترام بھی, یہ سارے انہوں نے ٹینٹس پورے کیے, تو وہ کہاں گم ہو گئے, ویئر ڈڈ دے لوز دیئر پاتھ. تو ہم وہی سب چیزیں کر رہے ہیں, تو ان میں ہمیں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام کو اٹھایا وہ بہت ظاہری اسلام تھا, they just went with the external, just the outer superficial part of religion. The truth is, اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو we are human being. There's a part of us which is human, انسان جو جسم ہے, and then there's a being which is the soul part. So we have two very obvious dimensions within us. ایک ظاہری حصہ ہے, ایک باطنی حصہ ہے. جب ہمیں خدا کی طرف سے کوئی فوڈ مل رہا ہے, جیسے قرآن مل رہا ہے یا کوئی ہدایت مل رہی ہے, اگر ہم اس کے خالی ظاہری کو لے لیں گے which is only for the body, جس کو ہم شریعت بھی کہہ سکتے ہیں, which is only for the body, then it will only benefit the body. تو امام علی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نماز صرف اٹھک بیٹھک کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور ان کا روزہ صرف بھوکے اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, because we're just sticking to the external. But if we want to understand that where can I benefit from this beautiful religion of Islam completely and find true guidance, then it means that I have to see that شریعت in its two dimensions also. So it means that جو شریعت ہمارے پاس نماز, روزے, حج کی شیپ میں, آؤٹر فارم میں آئی ہے, اس کا ایک انر ڈائمینشن بھی ہے, اس کا ایک ڈائمینشن وہ ہے جو باطنی ہے, جو ایسوٹیرک ڈائمینشن ہے. تو جب تک ہم انر اور آؤٹر دونوں کو نہیں جانچیں گے, پرکھیں گے, اس کے اندر ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے, اس کی عرفان میں نہیں جائیں گے, تو ہم لوگ وہ حق ادا نہیں کر سکتے جس کے تھرو ہمیں وہ ویژن ملے جسے ہم صحیح سے دیکھ سکیں. درود پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو قرآن میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا بندہ کی جو قرآن نے جو سیکوینس ہے سورہ کی, اس میں پہلے سورہ نور آتی ہے, اس کے بعد سورہ فرقان آتی ہے. یعنی یہ کہ نور کی تو ہم نے بات کر لی ہے, لیکن ڈسٹنگوشنگ فیکٹر از ناٹ جسٹ دیٹ لائٹ, دیر آر مور فیکٹرز. ایک انر آپ کا ڈائمینشن ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے, جس کو آپ نے پرکھنا ہے. تو اب یہ قلب کیا ہے, اس کو کس طرح سے ہم گیج کریں گے, اس کو کہاں سے ڈھونڈیں گے, اس کی آواز کو کیسے سنیں گے, یہ ایک پورا ڈسکشن ہے. اور پھر باہر جو ہمیں ٹروتھس دکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی تو کتنی ساری ڈسکرپنسیز ہیں, کیونکہ ہمارے پاس انفارمیشن ان اٹس پیور فارم تو موجود ہے ہی نہیں, اور ہمارے پاس کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو, جو ہمیں پرفیکٹ انفارمیشن دے سکے. تو ہر انسان کو خدا قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے لیے ذمہ دار ہو, تم کسی اور کو ذمہ داری دے ہی نہیں سکتے کہ فلاں نے مجھے یہ کہا, فلاں نے مجھے کہا. یہاں تک کہ قرآن کی آیت اس وقت میرے سامنے نہیں ہے کہ خدا بندہ کہتے ہیں کہ no soul will be able to take the burden of another soul even if a close relative would like to take that burden. یعنی ہمارے رشتہ دار جو ہمارے اتنے قریب ہیں وہ بھی اگر کوشش کریں گے تو وہ بھی اس برڈن کو نہیں اٹھا سکیں گے. اب یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک دیر از اے نیچر ٹو آور سول. جس طرح باڈی کا ایک انیٹمی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ بھائی انجیکشن اس بندے کو لگے گا تو دوا کا اسی کو اثر ہوگا. اسی طرح سول کی بھی ایک انیٹمی ہے, اور اس کو ہم بہت اچھے سے یہیں پہ سمجھ سکتے ہیں, اور اس کو وی کین انڈرسٹینڈ تھرو دا انالوجی آف اے ڈریم. وہ کس طرح ہم سمجھیں گے کہ جب ہم سو گئے فار ایگزامپل, اور ہم نے ڈریم میں یہ دیکھا کہ وی ہیو اے والیٹ ود منی اینڈ somebody comes to ask for charity, they're needy, so they're asking for money. تو ہم جب ان کو والیٹ کھول رہے ہیں اپنے خواب میں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ والیٹ میں فرض کریں 1000 روپیز ہیں. And now it will depend on the state of my heart whether I will give
100 rupees out of 1000? Will I not give money? Will I give all my money? So جس قسم کی میری سول کی ٹریننگ سائیکولوجیکلی میں نے اپنی زندگی میں کی ہوئی ہوگی, میں اسی طرح اپنے ڈریم میں بہیو کروں گی, رائٹ. اینڈ دین آئی ول گیو دا منی اور آئی ول ناٹ گیو دا منی, اینڈ دین آئی ول ویک اپ فرام دا ڈریم. تو جب میں ڈریم سے اٹھوں گی تو کیا میں اس والیٹ کو اپنے ساتھ باہر لا سکی؟ کین آئی ٹرانسپورٹ what was in that dream into this realm? اس ڈائمینشن سے کیا میں اس ڈائمینشن میں چیزوں کو ٹرانسپورٹ کر سکتی ہوں؟ میں نہیں کر سکتی. کیا میں اس ایکسپیرئنس کو یہاں لا سکتی ہوں؟ نہیں لا سکتی. The only thing I do bring with me out of that realm into this realm is the experience and how that experience changed me. So فرض کریں کہ میں ریڈی نہیں تھی چیریٹی دینے کے لیے, اور جب لوگ مجھ سے چیریٹی مانگنے آئے ڈریم میں, اور میں نے اپنی ٹائٹنیس میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے بھاگ جانا, نہیں دینا مجھے, ٹھیک ہے. اب جب میں اٹھی تو میں یہ سوچ سکتی ہوں کہ یار خواب سے تو میں اٹھ کے پیسے باہر لا تو سکتی نہیں تھی, پیسے نہ دینے کا تو کوئی فائدہ تھا ہی نہیں, کم از کم دے ہی دیتی تو کتنا اچھا ہوتا. تو ایک ریگریٹ آئے گا. دیٹ ریگریٹ مائٹ بیکم مائی لیسن ان دس لائف, کہ اب کبھی بھی کوئی آئے گا تو میں منع نہیں کروں گی, ورنہ میں ریگریٹ میں رہ جاؤں گی. So the same way امام باقر علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ this life is a dream and when you will die you will wake up. It's exactly the same scenario. اس دنیا میں ہم جس طرح رہیں گے اور اپنے ایکسپیرینسز کو اپنے اندر ایبزارب کریں گے, اس سے ہم محاسبہ کریں گے, ہم اس کے اندر بیٹھیں گے, اس کے بارے میں سوچیں گے, what did I do the whole day, how did I behave, how can I make myself better. اس قسم کے جب ہم اپنے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو ہم اپنے ہارٹ کی ٹرانسفارمیشن کو شروع کریں گے, اور جب ہم وہاں جاگیں گے تو ہم کوئی بیگ آف کوائنز یا ٹریز یا ہاؤسز نہیں لے کے جا سکتے, ہم صرف اپنی دل کی اس حالت کو لے جا سکتے ہیں جس طرح ہم ڈریم میں سے اٹھ کے اس دنیا میں باہر آتے ہیں. تو اس لیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری ماں یا میری بہن یا میرا میاں مجھے ہیلپ کرے اس وقت؟ وہ کر نہیں سکتا. اگر وہ چاہے بھی تو خدا کہہ رہے کہ تمہارے کلوز ریلیٹیوز بھی تمہیں ہیلپ نہیں کر پائیں گے. قرآن کی آیت میں لکھا, not because he will bar them کہ نہیں تم قریب نہیں آ سکتے, تم ہیلپ نہیں کر سکتے, تم دے نہیں سکتے, but because it is not the nature of that world. There is a cause and effect, there is a anatomy to the soul جو ہم alter نہیں کر سکتے. So if we understand the nature of our soul, then we can work on our soul. اسی لیے کہتے ہیں کہ قد عرف نفسه فقد عرف ربه. جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ اس رستے پہ جا سکتے ہیں جہاں پر آپ خدا کے قریب ہو سکیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ کہ ہم کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنا محاسبہ کانسٹنٹلی خود کرنا ہے, اور یہ کہ ہماری جو ریالٹی ہے وہ ہم کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے ٹروتھس کو پہچاننے کے لیے اپنے اندر جھانکنا ہوگا اور اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. تو اس کے لیے اب کیا ہو گیا, یہ جو ہم ریزسٹنس کی بات کر رہے تھے قرآن میں کہ سارے انبیاء کو ریزسٹنس دیکھنا پڑا, تو اس میں ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ خدا بندہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ میسج لے کر آئے, there were very few youth who were willing to accept the message of حضرت موسیٰ. تو وہ قرآن کی ٹرانسلیشن میں کہتے ہیں کہ but no one believed Moses except some youths among his people. تو یہ یوتھ کا جو ورڈ ہے یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, کیونکہ we want to be one of those. We want to be one of those people who do accept the message when it comes to us. So جب ہم اپنے عرفاء کے میسیجز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ it wasn't necessarily کہ وہ ینگ لوگ تھے, بٹ یہ کہ وہ کوالٹیز آف دا یوتھ رکھتے تھے. تو کوالٹی آف دا یوتھ کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی نیا فیشن آتا ہے, جب کوئی نئی بات نکلتی ہے, جب کوئی نیا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے, تو یوتھ آر دا فرسٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ. They're open, they don't resist it, they don't condemn it, you know, most of the time they want to go and try it and experience it. ان کو ڈر نہیں لگتا, وہ بہت جوشیلے ہوتے ہیں, ان میں ایک انتھوزیازم ہوتا ہے نئی چیزوں کو دیکھنے کا, سننے کا. سو یہ وہ مائنڈ سیٹ کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں رجحان کرا رہے ہیں کہ اگر آپ کا یوتھ مائنڈ سیٹ ہے تو قرآن کے نزدیک آپ ہمیشہ یوتھفل ہے. Then قرآن کے نزدیک you're always amongst the youth because youth mindset is open to new ideas. تو ہمیں اس اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی ایوری ڈے
محاسبہ کرنا ہے, انفارمیشن لینی ہے, سننا ہے. بیکاز اب ہم اپنے کانوں کو بند بھی کرنا چاہیں تو انفارمیشن رکتی نہیں. اب یہاں سے بند کرتے ہیں وہاں سے آ جائے گی, وہاں سے بند کریں گے وہاں سے آ جائے گی. تو اب ہم اپنے آپ کو بند کر کے نہیں رکھ سکتے. اب انفارمیشن آئے گی, ہمیں اوپن ہونا ہوگا, اس کو دیکھنا ہوگا, سننا ہوگا, اور پھر وی وانٹ دیٹ لینس تھرو وچ وی کین ڈسٹنگوش, وی کین ہیو دیٹ فرقان, وی کین ہیو دیٹ ڈسٹنگوشنگ پاور بٹوین دا رائٹ اینڈ دا رانگ. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ریزسٹنس ناؤ بیکمز دا بگیسٹ ڈسٹینس بٹوین اس اینڈ دا ٹروتھ. یہ جو ریزسٹنس ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام جو ریلیجنز آئے وہ ہمیں ایک چیز سکھانے آئے. اس میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ ایروگنس اور پرائڈ اور ایگو کو ختم کرنے کے لیے ریلیجنز آئے, اور ہمیں ہمبل بنانے کے لیے آئے, ہمیں اللہ کے سامنے انکساری سکھانے آئے, ہمیں ہیوملٹی سکھانے آئے. تو واٹ از دس ایگو؟ Can we see it? Is it a phantom? یہ کیا ہے ایگو کہ میرے اندر ایگو ہے, میری ایگو بول رہی ہے, میری انا ہے. What is this? So any kind of fear, any kind of خوف which makes me resistant to becoming my authentic self. کیونکہ خدا مند تعالیٰ, whenever they see you, they only make a mockery of you. Is this the one God that has sent you as his messenger? تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں میسنجر سے, کہ تم آئے ہو اس ایک خدا سے, تم آئے ہو, ایسے یہ ہوتے ہیں میسنجرز. تو یعنی یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ جب امام علی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کہہ رہا ہے وہاں سے سنو, یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, تم بس سنو کہ کیا کہہ رہا ہے, اس لیے کہ آنکھیں ہمیں دھوکہ دے سکتی ہیں. ہم دیکھیں اور ہم بولیں کہ تم, میں تو سوچ رہی تھی کہ جو میسج لائے گا وہ فرشتہ ہوگا جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہاؤ کم یو ناٹ این اینجل, تم تو ہمارے جیسے بشر ہو, تم تو اتنے اس طرح کے ہو. اور پھر کبھی کبھی ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جوز کا یہ کانسیپٹ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو نیکسٹ ان کے they were waiting for a savior, جوز ویٹ کر رہے تھے ایک سیویئر کا, لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو جوز کی ایک بہت قیمتی نسل سے شخص نکلے گا وہی ہمارا سیویئر ہوگا. So he didn't match their description. تو again a veil came between them and the truth. اسی طرح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد, تو ان کے ذہن میں ایک نیا امیج تھا کہ وہ فلاں نسل کا ہوگا, ایسا ہوگا, وہ یتیم نہیں ہوگا, وہ امیر ہوگا, وہ ایسا ہوگا, ایسا ہوگا. Again that became a veil. So our judgments become a veil to truth. And our fears become a veil towards the truth. تو یہ جو fear ہے اور جو ہمارے اندر resistance پیدا کرتا ہے ہمیں اپنے truth تک پہنچنے کے لیے, وہ ہمارے اور سچ کے بیچ میں ایک دروازہ, ایک veil بن جاتا ہے. اور اسی آیت میں آگے جا کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ indeed he would not have led us astray, یعنی وہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کی ان باتوں کو پکڑ کے رکھا تھا, we hung on to it, ورنہ یہ تو ہمیں گمراہ کر دیتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ جو لوگ کفار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شکر ہم پکڑ کے بیٹھے تھے, ہم اپنے پرانے میتھڈز کو پکڑ کے بیٹھے تھے, ورنہ ہم تو گمراہ ہو جاتے. اور پھر خدا آگے جا کے کہتے ہیں کہ surely they don't realize but they have strayed furthest away from the truth. کہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم گمراہ ہو جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ ٹروتھ سے دور ہو گئے. تو ہمیں ان چیزوں کا جائزہ لینا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح سے گم ہو جائیں. اور اس چیز کو امام جلال علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ان کی اس ذخیرہ جو انہوں نے صحیفہ سجادیہ کی شیپ میں ہمارے ساتھ ہمیں چھوڑ کے گئے ہمارے لیے, اس کو ہم اس نظریے سے اس طرح اینالائز کریں گے کہ یہ کیسی گفتگو تھی امام کی جو ان کی اتنی بڑی ہمارے لیے بڑا تحفہ بن گئی. تو وہ اس لیے ہوئی کیونکہ ہم نے 2-3 دفعہ لفظ یہ استعمال کیا محاسبہ کا, اکاؤنٹیبلٹی, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. تو اس کے لیے ہمیں کئی انگنت حدیثوں میں ملتا ہے کہ سونے سے پہلے اپنا جائزہ لے کے سوئیے, اپنا اکاؤنٹیبلٹی, اپنا محاسبہ کر کے سوئیے. تو یہ محاسبہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, کووڈ کے زمانے میں ایک بہت سینگ کوٹ جو تھی, پوسٹ اٹ بیکیم ریلی فیمس, اٹ سیڈ بیکاز وی کانٹ گو آؤٹ سو وی گاٹ اے چانس ٹو گو ود ان. سو وٹ از دس گوئنگ ود ان, وٹ از دس محاسبہ؟ تو محاسبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل کھول کے چھوڑ دے اپنے سامنے, اپنی نظروں کے سامنے, وہ اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لینے لگے.
تو جو ریسرچ میں نے کی اور جتنے میرے پاس سوال آتا ہے اور جتنی میں نے کھوج لگائی، اس کے بعد ایک چیز جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی اور میری اوپینین ہے، اٹس ناٹ اے فائنل ٹروتھ بٹ آئی انڈرسٹوڈ اینڈ اٹ ریئلی کلکڈ واز کہ جہاں جہاں قرآن میں آخرت کا ذکر ہے کہ تم آخرت کو مت بھولو، آخرت از مور ریئل دین یو نو دی آؤٹر ورلڈ، اس قسم کی جو باتیں، تو وہ آخرت اگر آپ دیکھیں تو عربک کے صیغے میں present and future is the same. اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ایک دن آخرت آئے گی یا ایک دن جہنم آئے گی یا ایک دن جنت آئے گی، it is equally valid to say کہ جنت اس وقت ہے اور جہنم اس وقت ہے because that is the nature of Arabic language. So why have we not thought of translating it in the present? اور اگر ہم اس کو پریزنٹ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ جنت اس وقت ہے اور آخرت اس وقت ہے اور جہنم اس وقت ہے، تو پھر کہاں ہے؟ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ واٹ از دس ورلڈ؟ جب خدا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو وہ کازمالوجی یا گیلیکسیز کی ہر وقت بات نہیں کر رہا، وہ ان عالمین کی بات کر رہا ہے جو ہمارے اندر سمائے ہوئے ہیں. اور اس کی ہمیں تصدیق ملتی ہے قرآن کی آیت سے جہاں خدا بندہ کہتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. We will show you our signs within the horizons and within you. There's an equal reflection of the outer world and the inner world. So there are inner worlds. عالمین اندر ہیں، آخرت اندر ہے، جہنم اندر ہے، جنت اندر ہے. اور اب میرے پاس وقت کم ہے but just to give a glimpse into it, Buddha says a very beautiful saying. اور وہ کہتے ہیں کہ you are not punished for your anger, you are punished by your anger. So we are creating our heaven and hell constantly within ourselves, جو ہمارے اندر اس وقت موجود ہے. اچھا اب جب خدا کہتا ہے کہ یہ آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے زیادہ اصل ہے، اس کو ہم جلدی سے یہاں پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک دن آپ کا بہت اداسی کا دن ہے، you're very upset and you're really sad، اور آپ کے گھر میں آپ کے فیوریٹ کھانا بنا ہوا ہے، فرض کریں چاؤمن بنا ہوا ہے، it's your favorite. And you come home but you're really sad، آپ بہت اداس ہیں، تو آپ کا کھانے کا دل نہیں جائے گا، آپ بولیں گے یار بھوک مر گئی ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا آج، ٹھیک ہے. وہ چاؤمن آپ نے نہیں کھایا، ایک دو نوالے دے کے چھوڑ دیا. Another day you're very happy, your inner world, you know, you're on the inside، آپ بہت خوش ہیں، تو آپ گھر آتے ہیں، آپ چاؤمن دیکھتے ہیں تو آپ بولیں گے wow this is so yummy, I'm so happy، میں اتنی بھوک لگ رہی ہے، پوری پلیٹ کھا لی، right? The chowmin was outside and there was an inner world that was dictating the reality of the outside thing. جس دن inner reality was dictating sadness، اس دن چاؤمن کی ریالٹی ختم ہو گئی، اس کا ذائقہ بھی ختم ہو گیا، اس کا مزہ بھی ختم ہو گیا. It's not that thing for you anymore. So now it's transitory. It changed. The day you were happy on inside, your outside reality, the same chowmin has now changed. It has become something else. اسی لیے باہر کی چیزیں illusionary ہے، they're transitory, they're constantly changing. But the inner world is dictating the outer world. That's why بار بار ہمیں یہ نصیحت ملی کہ تم اندر پہ زیادہ زور دو. تو جب امام علی فرماتے ہیں کہ ہم خدا نے دنیا میں راحت کو رکھا ہی نہیں ہے، تم اس کو غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری زندگی لوگوں کے دھکے کھاتے رہیں، انفیئر ٹریٹمنٹس لیتے رہیں، صبر کرتے رہیں اور ڈور میٹس بنتے رہیں کیونکہ دنیا میں راحت نہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ آؤٹر دنیا میں راحت نہیں ہے، انر دنیا میں راحت ہے. یہیں رہ کے آپ انر دنیا کی اگر راحت کو پا لیں گے تو آؤٹر راحت خود بخود مل جائے گی. اس کے لیے دنیا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ادنا، اٹس ڈینس، ہیوی. اور خدا کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں موجود ہوں، میں روشنی ہوں، میں نور ہوں. آپ دیکھیں ان ورڈز کو نوٹس کریں کہ when we are happy we say I'm feeling so light. اور جب ہم سیڈ ہوتے ہیں تو we say I'm so heavy hearted today, I'm feeling so burdened, because that's the feeling we have. So we are constantly fluctuating between the heaven and hell constantly. اب جب ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا جائزہ صلی علی محمد تو ان کی ایک دعا مجھے آپ لوگوں کے سامنے اس کا ایک خالی سینٹنس مجھے ذکر کرنا ہے کہ امام اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ او اللہ uncover from our hearts the wrapping of doubts and the veil, make falsehood vanish from our innermost minds,
and fix the truth in our secret thoughts. کیونکہ یہ کون سی گفتگو ہے یہ امام کی مناجات جو آخر میں 14 مناجات ہیں, they're brilliant, they're like another level. اور اس میں امام جو لفظ فرماتے ہیں وہ بالکل اپنی دل کی گہرائی کے ان کریوسز اور کارنرز کے بارے میں بات کریں جہاں کافی دفعہ ہمارا تو رسائی بھی نہیں ہوتی, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اندر کیا کیا بھر کے رکھا ہوا ہے. تو جو انر موسٹ سیکرٹس اور تھاٹس کی بات ہو رہی ہے وہ اس لیے ضروری ہے کرنا کیونکہ بہت سی دفعہ سچ اور جھوٹ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کو قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اسی لیے ہمیں وہ جو کفر کا لفظ قرآن میں ہر جگہ استعمال ہوا ہے, قرآن کی ہر آیت میرے لیے ریلیونٹ ہے, وہ اس کافر کے لیے نہیں ہے جو who's in another religion. It's for me who at times sees the truth but hides it and does not want to see. تو جو دعا کی پریکٹس ہے امام جو ہمیں سکھا رہے ہیں, جب ہم بہت ان دعاؤں کو پڑھتے رہتے ہیں تو ہمیں ایک سلیقہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جاننا سے بیٹھ کے ہمیں خدا سے کیسے بات کرنی ہے. تو جب ہم امام کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا گناہ گار ہوں, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, خدا بندہ تو مجھے بچا لے, یہ سب, تو وہ ایک جو تھیولوجیکل ڈسکشن ہے کہ اس کی عصمت کیا ہے, وہ I'm not going into that right now. But right now what I want to really emphasize is his vulnerability. What is vulnerability? کہ آپ اپنی ویکنیسز کو بالکل بچھا دیں, اپنی کمزوریوں کو بالکل کھول کے خدا کے سامنے رکھ دیں, اس طرح سے جیسے آپ تھراپسٹ کے سامنے بیٹھیں گے اور تھراپسٹ کو اپنے دل کی ساتھ چیز اگل دیں گے. تو جب خدا کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی محبت کی اور خوف نہیں ہوگا, فیئر نہیں ہوگا, بٹ فیتھ ہوگا, تو ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنی وہ تمام باتیں بول سکیں گے کہ امام اتنے فری ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے اس لیے گناہ کر دیا کیونکہ مجھے تیری رحمانیت پہ بھروسہ تھا. تو وہ ایسے لفظ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک اوتھینٹسٹی ہے, کیونکہ اللہ کے سامنے تو کوئی ذات پرفیکٹ نہیں ہے, صرف وہی ایک ذات ہے جو پرفیکٹ ہے. تو اس کے سامنے تو ہر انسان فلاڈ نظر آئے گا نا ہمیں. تو جب ہم اس کے سامنے بیٹھیں گے تو اپنا دل کھول دیں گے, کیونکہ جب ہم اپنے دل کو اس طرح سے نہیں کھولیں گے, جب ہم دیکھیں گے ہی نہیں کہ اندر ٹرانسفارمیشن کی ضرورت کہاں ہے, مجھے چینج کی ضرورت کہاں ہے, تو ہم اس کو چینج ہی نہیں کر سکتے. دیٹس وائی دے سے ایکسیپٹنس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹو ٹرانسفارمیشن. تو ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا سیکیور فیل کریں, اتنا سیف فیل کریں, لائک اے بیسٹ فرینڈ, کہ ہم اپنا دل کھول سکیں دعا کی حالت میں. اور جب ہم when we read the chakras of the body, تو اس میں جو ہارٹ کا چاکرا ہے اس کے بارے میں دو بہت بیوٹیفل چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہارٹ از ان دا سینٹر, ٹاپ اور باٹم کے چاکراز کے بالکل سینٹر میں آتا ہے. So it forms the number 8, and number 8 is the sign of infinity. So through our heart we can access infinity, so that's why heart is that device that connects us to the formless. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا ہارٹ چاکرا ہے اس کا جو سمبل ہے وہ they draw 2 triangles, one is facing upwards and the other is downwards. میں ایکچولی اسلامک جیومیٹری کی ٹیچر ہوں تو میں ان چیزوں کو کانسٹنٹلی ڈسکس کرتی رہتی ہوں. So they have 2 triangles. So the triangle facing upwards is me talking to Allah subhanahu wa ta'ala. It's me aspiring to him. And the triangle facing downwards is me receiving his grace. So that is the essence of dua from my heart. اس لیے these things are universal realities. اور اس میں اتنی خوبصورتی ہے کہ انسان اگر اس خوبصورتی کو دیکھ لے تو پھر اس کا سر خود بخود جھک جاتا ہے. ایک درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اب ہم مسائل کی طرف جاتے ہیں. اور بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے مصائب کو بیان کرنا, کیونکہ I can't do justice to it. کیونکہ وہ جو مراحل سے ہمارے ائمہ گزرے ہیں وہ ایک روشنی ہے ہمارے لیے. جو کہا جاتا ہے کہ شہید کو تو مردہ مت کہو, وہ رزق پاتا ہے, تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہی صرف رزق نہیں پاتے بلکہ ان کی بدولت ہم بھی رزق پاتے ہیں. تو ہمیں بھی وہ رزق مل رہا ہے کانسٹنٹلی ہر سال, جس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ مری ہوئی روح جاگ جائے, کہ یہ جو ہم سو گئے ہیں یہ ہم اٹھ جائیں, کہیں ہماری ایک آنکھ کھل جائے. کیونکہ خدا بندہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ
بہت سارے لوگ دن میں بھی سوتے ہیں اور رات میں بھی سوتے ہیں. تو یہ دن میں جو سو رہے ہیں ہم, کہ آنکھیں تو کھلی ہیں لیکن دل سوئے ہوئے ہیں, اللہ ان کو ان کے وسیلے سے جگا دے. تو ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین بیمار ہیں, اور جب امام کا رخصت کا وقت آتا ہے, امام حسین کی رخصت کا وقت آتا ہے, تو امام بڑی تکلیف سے ان کو کہتے ہیں کہ اب مردوں میں تمہارے اور ہمارے علاوہ, تمہارے اور میرے علاوہ اب کوئی باقی نہیں ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ امام زین العابدین پہ کیا گزری ہوگی اس وقت, to be just the only one left in that tent. امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا پائے گا. کیوں اکیلا پائے گا؟ کیونکہ ہر مومن کا خدا کی طرف جو جرنی ہے اس کی اپنی یونیک جرنی ہے, وہ جرنی کوئی اور اس کے لیے کر نہیں سکتا. اسی طرح امام زین العابدین کی جرنی بھی یونیک تھی. چاہے 72 شہداء ہوں گے, لیکن امام زین العابدین کی جو کٹھن جرنی تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. وہ اکیلے تھے اپنی جرنی میں. امام حسین کے جانے کے بعد امام سجاد اکیلے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ بی بی زینب ان کو دیکھتی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمزور جان پر اتنے سارے توق اور بیڑیاں, ہم دیکھتے ہیں کہ نہ سر جھک سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خاردار توق زخم کرتی جاتی ہے اور پانی بھی نہیں دیا گیا. اور وہ تکلیف جو امام نے دیکھی, عورتیں اور بچے, کیا گزری ہوگی. امام وقت ہے مگر ہاتھ بندے ہیں. ہم ان کی ساری دیکھتے ہیں, خدا کے سامنے ان کا سرنڈر دیکھتے ہیں. اگر امام چاہتے تو پانی آ جاتا, لیکن خدا کے سامنے سر جھکا دیا. خدا تیری رضا میری رضا ہے, میرے مولا اونٹوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہماری بیبیاں ہیں. اور یہ ایسا تکلیف دہ وقت ہے مولا کے لیے کہ بچے اونٹوں سے گرتے ہیں مگر اٹھا نہیں سکتے, قافلے کو روک نہیں سکتے, ان کی لہر بنا نہیں سکتے. امام زین العابدین پر ہمارا سلام کہ آپ نے اپنی اس تکلیف کو اس خزانے میں تبدیل کیا. آپ نے اس تکلیف کو اس کتاب میں تبدیل کیا جو آج تک ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ لمحہ بہ لمحہ امام کی خدا سے گفتگو جاری ہے. اور کیوں نہ ہو, مومن کا ایک ہی ہتھیار ہے, مومن خدا سے دعا مانگتا ہے. امام کو روحانی طاقت وہیں سے آتی ہے, ورنہ کیسے ممکن تھا کہ امام اپنے گھرانے کو اس طرح شام سے گزرتا دیکھتے ہیں. Let us put our hands together and ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with that awakening of the heart, کہ ہمارے دل جاگ جائیں یا اللہ. خدا را ہمیں وہ روشنی اور نور عطا فرما کہ ہم سچ اور جھوٹ کے فرقان کر سکیں یا اللہ. خدا را ہمیں آئمہ سے اس طرح سے منسلک کر دے کہ ہم ان کے قدم بہ قدم چل سکیں. خدا را ان کے نور کو ہمارے دلوں میں پیوست کر دے. الہی ان کے نور کی بدولت ہمیں اپنی قربت عطا فرما. الہی اس دنیا میں جو لوگ تکلیف میں, جو بیمار ہیں, خدا را جو رزق کی تلاش میں, دلی رزق, روحانی رزق اینڈ فزیکل رزق, یا اللہ ان کی تمنا پوری فرما. او اللہ, hasten the reappearance of our last Savior. آمین.